انسان ابتدا سے ہی خوب سے خوب کی تلاش میں مصروف عمل رہا ہے اور اپنے فہم و فراست، عقل و دانش اور معاشرے کی صورتحال سے نبرد آزما ہو کر کامیابی کو حاصل کرتا رہا ہے۔ اس سفر میں زیادہ تر لوگ ذاتی ترقی اور پر اثر ہونے کو فوقیت دیتے ہیں، جبکہ چند ایک اپنی ذات سے باہر نکل کر اپنی کامیابی کو معاشرے کے نام کرتے ہیں۔ اور اپنی صلاحیتوں کو ملک و ملت کی بہتری اور ترقی کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور ایسے اداروں کو قیام عمل میں لاتے ہیں جہاں سے وہ اپنے ویژن کے مطابق لوگوں کی سوچ اور فکر کو متحرک کر سکیں، تاکہ ان اداروں سے تربیت پا کر اور اپنی فکر کی آبیاری کر کے معاشرے میں پہلے سے بہتر، زیادہ مؤثر اور تعمیری کردار ادا کر سکیں۔ ایسے ہی ایک ادارے کا قیام سن 2017 کو عمل میں آیا جس کا نام تھا قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن۔ میں اپنا بچپنا، اپنی جوانی دیکھتا ہوں اور اسے آج سے ریلیٹ کرتا ہوں، یعنی اس ڈاٹ کو آج کے دن فاؤنڈیشن کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں تخیل میں یہ ادارہ بہت پہلے بن چکا تھا۔ اپنے قیام سے لے کر اب تک فاؤنڈیشن بے شمار پاکستانیوں کو بہتر طرز زندگی، بے مثال ترقی، پروفیشنل گروتھ اور لائف سکلز جیسے بے شمار موضوعات پر مہارت کے ذریعے کامیابی کے لامتناہی سفر پر گامزن کر چکی ہے۔ وہ پہلا بیج جس سے سب کچھ بدلتا ہے، وہ جو پوٹینشل سیڈ ہے، ہاتھ میں اگر آپ بیج رکھیں اور اس بیج میں کل کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو نظر آئے گا پورا مستقبل سیب کے بیج میں، درخت اور سیبوں کا۔ وہ بیج کا نام ہے سوچ۔ فاؤنڈیشن کا بنیادی مقصد ہی سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا، یہ ہمارا سلوگن ہے۔ اور اس سوچ سے کیسے معاشرہ بدلتا ہے، میرا ماننا فرد واحد ہو یا معاشرہ ہو، سوچ بدلتی ہے تو سوچ سے احساسات بدلتے ہیں، عادات بدلتی ہیں، عادات سے عمل کے مقام پہ چیزیں پہنچتی ہیں، عمل سے ایک تواتر سے چیزیں چلتی چلتی نتیجے کی طرف چلتی ہیں اور نتائج ہم دیکھتے ہیں۔ بنیاد کہیں سوچ کی ہوتی ہے، جب بھی سوچ بدلے گی نتیجہ بدلے گا۔ فاؤنڈیشن میں ہونے والی نمایاں سرگرمیوں میں شارٹ کورسز، ٹریننگ سیشنز، مکالماتی نشستیں، کتابوں کی تقریب رونمائی، آسک یعنی آؤ صلح کریں، تعلیم ممکن اسکالرشپ، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم، پے بیک، رمضان ٹرانسمیشن، کتابوں کی ٹرانسلیشن اور پبلیکیشن اور انٹرویوز کا ایک خوبصورت سلسلہ شامل ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی جو مہربانی ہے اور اللہ سب سے بڑا رزق اور لنگر جو آپ کو دیتا ہے وہ امید اور سوچ کی شکل میں دیتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا لنگر، اور اس آربٹ پہ، یہ جو آربٹ ہے، انرجی کا آربٹ، جہاں پر آپ سیلف لیس ہو کے کام کرتے ہیں، آپ سیوا والے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ڈیوٹی ہوتی ہے خدمت، سیوا، آسانی پیدا کرنا، اس مقام پہ اللہ خود عنایت کرتا ہے اور آپ کو خیال اور آئیڈیاز آ جاتے ہیں، آپ کو آئیڈیاز ملتے ہیں۔ تو یہ سارے کام جو آپ دیکھ رہے ہیں، مصالحت کا کام دیکھ رہے ہیں، ADR کا کام دیکھ رہے ہیں، اسکالرشپ کا کام دیکھ رہے ہیں، ریسرچ کا کام، لکھنے کا کام، بولنے کا، سوشل میڈیا، لیکن پورے پاکستان میں الحمدللہ یہ واحد سوشل میڈیا ہاؤس ہے جو پازیٹیوٹی کے لیے بنا ہے۔ اور ایک پہلو شاید اس فاؤنڈیشن کا ڈھکا چھپا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں درجنوں طلباء کی تعلیم کا خرچہ یہ فاؤنڈیشن اٹھاتی ہے، اور خوبصورتی اس کی یہ ہے کہ نہایت خاموشی کے ساتھ، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی عمر بڑی چھوٹی ہے اس فاؤنڈیشن کی، اس کے اتنی تیزی سے گرو کر جانے کی اصل حقیقت صرف یہ ہے، وہ ہے مینجمنٹ سکلز قاسم علی شاہ صاحب کی۔ جہاں تک ان کے کام کا تعلق ہے، وہ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ نہ شور شرابہ، نہ پروپیگنڈا، نہ کوئی دھوم دھام، کچھ بھی نہیں، خاموشی سے وہ کام کر رہے ہیں بہت سارے۔ یعنی
طلباء کے لیے اسکالرشپ بھی اور ان کی انٹرنشپ بھی اور اس کے علاوہ اور جو ہو سکتے ہیں کام وہ کرتے ہیں سارے کے سارے. اور شاہ صاحب کے اندر ایک عجیب کشش میں نے دیکھی ہے, محبت کا ایک سراپا محبت وہ بندہ مجھے لگتا ہے وہ. اور ایک تو ایسی بات ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے جسے اگر میں نے کسی کو پورے کرتے دیکھا ہے تو وہ شاہ صاحب ہیں. وہ یہ کہ جب وہ کسی کو ملتے ہیں تو اس کے لیے کوئی چھوٹا موٹا گفٹ جو ہے وہ ضرور دیتے ہیں. اور یہ حضور کا یعنی فرمان ہے کہ ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. ایک سب سے بڑی بات جو مجھے بہت اچھی لگی کہ وہ بہت ساری جو اس طرح کی جماعتیں ہیں وہ چندے لیتی ہیں یا اپنا وہ کیا کہتے ہیں خیرات لیتی ہیں, زکوٰۃ لیتی ہیں اور اسی سے چلاتے ہیں. وہ چلیں ٹھیک ہے, اگر وہ اس کا صحیح مصرف کرتے ہیں کچھ جماعتیں تو اس پہ بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ میرا خیال ہے یہ واحد جماعت, یا ممکن ہے اور بھی ہو, میں اللہ بہتر جانتا ہے, کہ یہ پیسے نہیں لیتے کسی سے, بلکہ ان کے جو ممبرز جو ہیں 7-8 ممبرز, وہ کوئی بھی کام کرنا ہے وہ اس کو وہ کام کر دیتے ہیں. وہ یعنی بجائے اس کے کہ پیسہ دیں اس کے لیے, وہ خود اپنے ہاتھوں سے وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور وہ کام کر دیتے ہیں. دیکھیے آج پاکستان میں نوجوان طبقہ, اور جب میں نوجوان کہتا ہوں تو لڑکے اور لڑکیاں, اس معاشرے کی حقیقی طاقت ہے. آپ ان کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. نوجوان اس سارے تناظر میں اگر ہمیں دیکھیں تو ہمیں نوجوانوں کو ری بلڈ کرنا ہے. اچھا, ایک ہے ان کا ایجوکیشنل سسٹم, اور اس ایجوکیشنل سسٹم کے ساتھ ہم نے ان کو بامانی ایک بامقصد شہری بھی بنانا ہے, اور ایسا شہری بنانا ہے جس نے اپنے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی کوئی رول پلے کرنا ہے. تو اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن, جس کا بنیادی فوکس پاکستان کا نوجوان لڑکا اور لڑکی ہے, اور اسکولوں, کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے نوجوان بچے اور بچیاں, ان کو بنیاد بنا کر یہ جو پورا مینار تعمیر کیا جا رہا ہے, اور جس میں خاص طور پہ ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو تربیت کا عمل ہے اور ان کے اندر جو پیشہ وارانہ مہارتیں ہیں جن کو ہم سافٹ سکلز کہتے ہیں, اور خاص طور پہ پھر ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کہ کہاں وہ اپنی ڈائریکشن کو وضع کریں جو وہ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ کون سی ایسی ٹرینڈز ہیں جو مارکیٹنگ ٹرینڈز ہیں جو آج کی دنیا میں اگر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نہیں سیکھیں گے تو وہ پیچھے رہ جائیں گے. ان کو بنیاد بنا کر یہ سارا جسے کہتے ہیں نا روڈ میپ ڈیزائن کیا گیا ہے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੈਰ ਲਈ, ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਆ. ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਸਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਹਿਦ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੈਕਚਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਵੀ ਤਰਬੀਅਤ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ, ਔਰ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਲਾਹਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਮੁਤਹਰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੌਜ਼ੂਆਤ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇਸ ਅਗਾਈ ਦੀ, ਇਸ ਸ਼ਊਰ ਦੀ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਕਾਸਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ہے. तालीम मुमकिन स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन अहम प्रोजेक्ट्स में से एक है जिसमें फ़ाउंडेशन मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के साथ मिलकर मुस्तहिक तालिब इल्मों को न सिर्फ स्कॉलरशिप्स दे रही है बल्कि इनकी तरबियत और ग्रूमिंग के लिए गाहे बगाहे तरबियती लेक्चर्स और सेशंस का इनेकाद भी करती रहती है. पिछले 2 साल से क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की शक्ल में तालीम मुमकिन और तालीम मुमकिन प्लैटिनम आप देख रहे हैं, उसका भी सिंपल मॉडल ये था. पहले हमने अपनी चादर देखी, हम 70 बच्चों को फंड कर सकते थे. हमने फाउंडेशन ने 70 बच्चों को फंड करना शुरू किया स्कॉलरशिप. बाद में चादर बड़ी करने के लिए दुआ मांगनी शुरू कर दी. अल्लाह ने ऐसे अहबाब दिए जिन्होंने कहा जी साथ खड़ा कर लें,
ہم سپورٹ کرتے ہیں, ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں, ہماری اگر ضرورت ہے تو دیکھ لیں. اور کمال کیا ہوا, چلتے چلتے کرتے کرتے اللہ کے کرم اور فضل سے اللہ نے بڑی آسانیاں کی, اور اس وقت 470 بچہ اسکالرشپ پروگرام سے فائدہ اٹھا رہا ہے. ان میں ان کا سب سے جو خوبصورت پروجیکٹ ہے وہ تعلیم ممکن ہے. ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کے تعلیم ممکن پروگرام کے ساتھ کام کریں, اور ہر بیچ میں تقریباً 10 کے قریب اسٹوڈنٹس جو ہیں, جو ہمارے گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, وہ اس میں انرول ہوتے ہیں ڈیورنگ دیئر گریجویشن پروسیس. اور اس میں ان کو نہ صرف جو ہے وہ ماہانہ اسکالرشپ مل رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ویکلی ان کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے, ان کی سافٹ اسکل کے حوالے سے, ان کی سوشل اسکلس کے حوالے سے, کمیونیکیشن کے حوالے سے, اور اس کے بعد ان چیزوں کو وہ پازیٹیولی سوسائٹی میں ڈیلیور کیسے کر سکتے ہیں. یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے ساتھ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا MOU بھی ہے, اور جس طرح ہم کام کر رہے ہیں وہ ایک تو ان کا بڑا اچھا پروگرام ہے لیٹس پے بیک. ان کی وساطت سے وہ دے براٹ بیک دا ٹاپ پروفیشنلز فرام دا انڈسٹری, اور انڈسٹری کو پھر ہماری فیکلٹی کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا. شاہ صاحب خود بھی آئے, ان کی بھی پارٹیسپیشن تھی, اور یہ 2-3 سیشن انہوں نے کروائے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم پروگرام جو ابھی چل رہا ہے وہ فیکلٹی ٹریننگ ہے, اور فیکلٹی میں کمیونیکیشن اسکل, لیڈرشپ اسکل, اور جو ان کی کانفیڈنس بلڈنگ اور ان کی جو سافٹ اسکل ہے اس کے اوپر, اور پھر ان کے لوپ میں ٹاپ پروفیشنلز ہیں جس کے ذریعے ہم نے 2 سال پہلے بھی ایک ہماری فیکلٹی نے ٹریننگ لی. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ادارہ جاتی اصلاحات کے لیے آئے روز مختلف موضوعات پر سیشنز کا انعقاد بھی کرتی رہتی ہے. معرفت الہی انسان کی اپنے خالق کو مالک کی طرف جستجو ازل سے ابد تک ایک راز کی مانند ہے. فاؤنڈیشن میں معروف اسکالر اور دانشور سید سرفراز شاہ صاحب کی سوالن جواباً ویڈیو سیریز انسان کی اسی جستجو کی عکاس ہیں. اس حال کو خوشحال کرنے کے لیے ماضی سے جوڑنا پڑتا ہے, اور ماضی میں بڑا وزڈم پڑا ہوا ہے. قاسم علی شاہ صاحب کی جو میرے نزدیک سب سے بڑی قابل ستائش بات ہے وہ 2 طرح کی ہے. ایک تو ان کی مینجمنٹ سکلز, اور دوسرا جو بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی ہمارے آج کل کے معاشرے میں. ہمارے یہاں بد نصیبی سے ایک کام یہ ہوا کہ اوور دی پیریڈ تعلیم تو جاری رہی ہے, لیکن اس میں سے تربیت کا عنصر غائب ہو گیا. آج ہم کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیں, وہاں ایک چیز کی بڑی شدت سے ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے, وہ ہے پرسنالٹی گرومنگ اینڈ کیریکٹر بلڈنگ. یہ 2 چیزیں ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتی ہیں, وہ پس کچھ چلی گئی. قاسم علی شاہ صاحب نے جو نبض پہ ہاتھ رکھا معاشرے کی, وہ بڑی صحیح انہوں نے نبض دیکھی اس کی, کہ انہوں نے اپنے ذمے ایک یہ کام لے لیا کہ بچوں کی تربیت, ان کی پرسنالٹی گرومنگ کی جائے. اس کو آپ موٹیویشنل لیکچرز کا نام دے دیں, اس کو کوئی اور نام دے دیں, لیکن در حقیقت انڈر لائنگ پرپز یہی ہے کہ نوجوانوں کی تربیت ہو جائے. تو اس لحاظ سے میں انہیں بڑا قابل ستائش گردانتا ہوں. اکیڈیمیا اور انڈسٹری کے درمیان خلیج کو کم کرنے کے حوالے سے فاؤنڈیشن نے ایک قدم آگے بڑھ کر شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم اور HRM یعنی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی ویڈیو سیریز کا آغاز کیا, جو اکیڈیمیا انڈسٹری گیپ کو کافی حد تک کم کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہو رہی ہیں.
قاسم علی فاؤنڈیشن جو الٹیمیٹلی جو تمام بزنس سے ریلیٹڈ آپ کے آئیڈیاز کو شیئر کر رہی ہے اور جو پروموٹ کر رہی ہے کاروبار کو کرنے میں، آسانیاں پیدا کرنے میں، ان کو رول ماڈل دینے میں، میرا حال ہے اس سے بہتر اور کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں کر رہا. جو کام یونیورسٹیز کا تھا کہ وہ اسٹوڈنٹس وہاں سے پڑھ کر نکلیں، وہ تعلیم لے کر آئیں اپنے بزنس کی، قاسم علی فاؤنڈیشن اس تمام سسٹم کو سکویز کر کے ہماری بزنس کمیونٹی کو گائیڈنس دے رہی ہے، اویئرنیس دے رہی ہے، جس کو اگر بزنس کمیونٹی اڈاپٹ کر لے تو وہ تمام اپنے اپنے سیکٹرز میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ایک اور جو ہم کام ہمارے المنائی کر رہے ہیں وہ اگین ود دا سپورٹ آف قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن، وہ ایک ویکینڈ میں ٹریننگ پروگرام ہے فائنل ایئر اسٹوڈنٹس کا، جو کہ کمپیوٹر سائنس اور آئی ٹی کے فائنل ایئر میں ہیں، اور یہ ٹاپ آئی ٹی کمپنی کے لوگ ہیں. ان کی ذاتی شخصیت سے ہٹ کے جب آپ ان کی فاؤنڈیشن کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو شاید اتنا معلوم نہیں کہ اس فاؤنڈیشن میں کیا کچھ ہو رہا ہے. وہ فاؤنڈیشن صرف لوگوں کو موٹیویشن ہی نہیں دے رہی، وہ لوگوں کو بیسیکلی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی دے رہی ہے. ادارہ بنانا، ادارے کو سسٹینیبل بنانا، اس کو سسٹینیبل گولز دینا، اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا، اس کا کنسلٹنٹ ہوں، چھوٹا سا کنسلٹنٹ، جس کنسلٹنٹ نے درجنوں اداروں میں ایز کنسلٹنٹ اور ٹرینر کام کیا، گورنمنٹ اداروں میں بھی اور کارپوریٹ پرائیویٹ اداروں میں بھی. اگر یہ سب کچھ جو میں سکھا رہا تھا، پڑھا رہا تھا، میں خود اپنے ادارے میں امپلیمنٹ نہ کر سکوں تو یہ میری نالائکی ہے. میں لوگوں کو سکھاتا ہوں سسٹینیبل گولز کیا ہوتے ہیں. لوگ سسٹینیبل گولز مجھ سے سیکھیں اور میرے ادارے کے گول سسٹینیبل نہ ہوں، لہٰذا ہم نے ایک بورڈ ڈیفائن کیا. وہ بورڈ اگر ہمیں کبھی ضرورت پڑتی ہے وہ فنڈ کر دیتا ہے. اس کا بورڈ کا ممبر میں بھی ہوں، میرے والد صاحب بھی ہیں، میری بیگم صاحبہ بھی، کچھ فیملی ممبرز ہیں. اس کے ساتھ ہم نے ایسے تمام ذرائع پیدا کیے کہ فاؤنڈیشن اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے. یوٹیوب سے پیسے آ جاتے ہیں، کتابوں کی سیل سے تھوڑے بہت پیسے آ جاتے ہیں، کچھ کورسز ہیں ان سے پیسے آ جاتے ہیں، اور اللہ کے کرم اور فضل سے فاؤنڈیشن چلتی جا رہی ہے. انسان کی کامیابی صرف انفرادی کامیابی نہیں ہوتی، بلکہ بہت سے لوگوں کی محنت، معاونت اور غیر مشروط محبت کا نتیجہ ہوتی ہے، اور پھر اس کا ایک عکس ان کی ٹیم اور ساتھ کام کرنے والوں میں بھی نظر آتا ہے. میری دعا ان کے لیے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابی دے دے اور ان کے کھلے دل کی طرح دماغ بھی اسی طرح روشن رہے، تاکہ یہ قاسم علی فاؤنڈیشن اپنی ٹائپ میں ایک خود ہی اپنی مثال ہو جائے. قاسم علی شاہ صاحب کی لیکچر سے نہ صرف بچے مستفید ہوتے ہیں، میرا تو خیال ہے بزرگ بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں، اور ہمیں قاسم علی شاہ صاحب، قاسم علی فاؤنڈیشن کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو اسٹیٹ کا کام تھا، وہ ایسا کام کر رہے ہیں جو ہماری گورنمنٹس کا تھا. اور مائی سلیوٹ، مائی ٹریبیوٹ ٹو قاسم علی شاہ صاحب، قاسم علی فاؤنڈیشن. تو میں تو فاؤنڈیشن کے لیے سراپا تحسین ہوں، اور شاہ صاحب کے لیے بھی سراپا دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ملک اور قوم کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت دعاواں کرنیاں قاسم علی شاہ صاحب واسطے بھی اور انہوں دی فاؤنڈیشن واسطے بھی، رب اور ترقی دے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اور ادارے ہونے چاہیے جو کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر طالب علموں کو، طلباء و طالبات کے اندر ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا برج کے طور پہ رول پلے کریں. اس مادی دنیا میں ہر کوئی اللہ کا انتخاب نہیں کر سکتا. کوئی کرتا ہے اور پھر وہ مقصد حیات پا لیتا ہے، جبکہ جن کا انتخاب اللہ کر لے پھر اللہ ان سے کام لیتا ہے اور دوام دیتا ہے.